اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب قضاوت درس نمبر 527 میں اصولی ابحاث میں اجماع و عقل کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ علم اصول فقہ میں جو کہ مباحث قضاوت اور اجتہاد کے مقدمات میں سے شامل ہے، اجماع اور عقل کی حجیت کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ اجماع کا مفہوم اور حجیت کا تذکرہ ہوگا، عقل کی حجیت کا معنی اور مباحث عقلی کی تعریف پیش کی جائے گی، متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ ادلہ اربعہ میں سے جو تحقیق پیش کی جاتی ہے اصول فقہ میں، اجماع کی بھی تحقیق ہے۔ اجماع اتفاق علماء کے معنی میں ہوتا ہے، اور اجماع کی اس مقدار کی تحقیق لازم ہے اجتہاد کے لیے کہ مجتہد کو پتہ ہو کہ یہ جو فتویٰ وہ دے رہا ہے یہ تمام فقہا کے اجماع کے مخالف نہ ہو، اور یہ اس کو جاننا چاہیے کہ جو وہ فتویٰ دے رہا ہے فقہائے سابقین میں سے کوئی اس کا موافق موجود ہوگا، یا اسے غالب گمان ہو کہ جس مسئلے میں فتویٰ دے رہا ہے یہ مسائل مستحدثہ میں سے ہے کہ متقدمین فقہا نے اس کی بحث نہیں کی اور اس کے بارے میں نظریہ نہیں دیا کہ اجماع یا اختلاف کا مورد اس میں پیش آئے۔ بس اس ذریعے سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کا فتویٰ اجماع کے مخالف نہیں ہے، تمام فقہا کے اتفاق کے مخالف نہیں ہے۔ اسی مقدار کا جاننا مجتہد کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ لازم نہیں ہے کہ تمام مسائل کے جن پر اجماع ہوا ہے یا اختلاف ہے ان کو ایک ایک کر کے جانتا ہو۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَيَدْخُلُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ مَعْرِفَةُ أَحْوَالِهَا عِنْدَ التَّعَارُضِ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَحْكَامِهَا وَمِنَ الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ مَا يُفْتِي بِهِ لَا يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ۔ یہ عبارت سابقہ بحث سے بھی تعلق رکھتی ہے، یعنی اصول فقہ میں داخل ہے سنت اور روایات کے احوال کی معرفت حاصل کرنا جب ان میں تعارض پایا جاتا ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْ أَحْكَامِهَا، اور اس کے بہت سے احکام سنت کے جو خبر واحد کی حجیت کی باتیں ہیں یہ سب اصول فقہ میں ذکر کی جاتی ہیں۔ ویسے ایک محقق ہیں غیر شیعہ میں سے، گوجرانوالہ شریعہ اکیڈمی سے، وہ حدیث کے متعلق جو فریقین کی شیعہ سنی کی تحقیقات ہیں ان کا جائزہ لے رہے تھے، تو انہوں نے درایا یا رجال یا فقہ حدیث یا اس کے بارے میں جو جائزے پیش کیے ہیں اس میں چونکہ وہ اہل سنت کے مدارس میں پڑھے ہیں، ان کی اس نے تحقیقات کی ہوئی ہیں، تو وہ ان کو بہتر طریقے سے خلاصہ کرتے ہیں، اور ادھر شیعہ جو علمی تحقیقات ہیں درایا فقہ حدیث اور رجال وغیرہ میں، تو ان کے بارے میں وہ چھوٹی سی تفصیل لکھ کے کہتے ہیں کہ جناب اب ہمیں تو ان کے بارے میں کچھ نہیں ملا۔ تو اس کا یہ ہے کہ یہ جو علمی ابحاث ہیں شیعہ کی وہ فقط رجال یا درایا کی کتابوں میں تو نہیں ہوتی، بلکہ وہ اصول الفقہ میں ان کو بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا تعارض کی باتیں ہیں تو تعادل اور تراجیح کی بات میں ان کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہیں۔ یہ کتاب ابھی آئی ہے محقق حسین لنگرودی، میرے خیال میں اختلاف الحدیث کے عنوان سے 500-700 صفحے میں ہے، اور دار الحدیث سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں فقط اسباب پر بحث کی ہے، 70-80 اسباب اختلاف و تعارض احادیث انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ایک شخص جس مکتب میں وہ زیادہ عرصہ نہیں گزارتا، اس کے رموز اور اسرار سے واقف نہیں ہوتا، تو پھر وہ ظاہری طور پر چند کتابیں دیکھ کے سمجھتا ہے کہ یہاں تو ہمیں پاس نہیں مل رہی، حالانکہ تعارض کی جو ٹیکنیکل باتیں ہیں، تعارض مستقر ہوتا ہے، تعارض غیر مستقر ہوتا ہے، پھر حل تعارض کے لیے جو تراجیح بیان کی گئی ہیں، کچھ منصوص ہیں کچھ غیر منصوص ہیں، اور حکومت ورود اور تخصیص اور تخصص کے جو نظریات ہیں، یہ اگر غیر شیعہ علماء محققین کو پتہ چلے کہ کہاں پہنچا دی ہے شیعہ علماء نے ان بحثوں کو، تو تعارض کی طولانی بحثیں جن پر مستقل کتابیں اور مستقل مجلدات اصول فقہ کی موجود ہیں، یہ اصل تو
سنت سے مربوط ہے، خبر واحد سے مربوط ہے، لیکن ان کی بات اصول فقہ میں کی جاتی ہے۔ اس طرح خبر واحد کی حجیت کے بارے میں نظریات ہیں۔ سید مرتضیٰ، ابن ادریس ہلی، ابن زہرہ، طبرسی، بڑے بڑے علماء جو ہیں خبر واحد کی حجیت کے منکر ہیں۔ ابن قبا، رازی قدیم علماء میں سے ہیں، زمانہ غیبت کی ابتدا میں ہیں، وہ عقلاً محال سمجھتے ہیں کہ خبر واحد پر عمل کرنے کا حکم دیا جائے شرعاً۔ تو یہ نظریات ہیں جن کی تحقیق پیش کی جاتی ہے، اور متاخرین جو خبر واحد ثقہ کی حجیت کے قائل ہیں تو وہ اس کی شرائط بیان کرتے ہیں، اور یہ ساری طولانی باتیں اصول فقہ میں کی جاتی ہیں۔ وَمِنَ الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ، اور اجماع اور اختلاف فقہاء کے موارد میں سے اتنا جان لے ان یعرف ان ما یفتی بہ لا یخالف الاجماع، کہ جو وہ فتویٰ دے رہا ہے یہ اجماع تمام فقہاء شیعہ کے اجماع اور اتفاق کے مخالف نہیں ہے۔ اما بہ وجود موافق من المتقدمین او بغلبۃ ظنہ علی انہ واقعۃ متجددۃ لم یبحث عنها السابقون بحيث حصل فيها أحد الأمرين لا معرفة كل مسألة أجمعوا عليها أو اختلفوا۔ تو اس کو اتنا جاننا ضروری ہے کہ اس کا فتویٰ اجماع اور اتفاق فقہاء شیعہ کے مخالف نہیں ہے، یا تو اس کے موافق کوئی موجود ہے، متقدمین قدماء اصحاب میں سے، فقہاء شیعہ میں سے جو قدیم ہیں ان میں بھی ایسا فتویٰ موجود تھا، او بغلبۃ ظن ہی، یا اس کا گمان غالب ہو جائے، علی انہ واقعۃ متجددۃ، کہ یہ جو جس مسئلے میں وہ اپنا فتویٰ دے رہا ہے یہ مسائل مستحدثہ میں سے، جدید مسائل میں سے ہے، اس کے بارے میں پرانے علماء نے بحث نہیں کی۔ لم یبحث عنها السابقون، سابق علماء نے اس کے بارے میں بحث ہی نہیں کی۔ بحیث حاصل فیہا احد الامرین، اس طرح اس کو دو میں سے ایک چیز حاصل ہو جائے، لا یعنی یا تو متقدمین میں سے کوئی موافق مل جائے، یا اسے غلبہ حاصل ہو جائے کہ سابقین میں سے کسی نے اس کے بارے میں بحث نہیں کی۔ لا معرفت کل مسئلہ اجمع علیہا، یہ واجب نہیں ہے کہ ہر اس مسئلے کو جانے کہ جن پر سابقہ علماء کا اجماع اور اتفاق پایا جاتا ہے، اور اختلاف یا ان کا اختلاف پایا جاتا ہے، تو ان سب مسائل کو جانے۔ اگرچہ ہم اس بحث میں عقل کی حجیت کی بھی بحث کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ سنت کی بھی کچھ باتیں یہاں پہ آ چکی ہیں تو اس وجہ سے ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اجماع کے حوالے سے ایک خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ شیخ انصاری نے ایک بہت ذو معنی جملہ اس کے بارے میں فرمایا ہے اپنی بحث میں، رسائل میں اجماع کی بات کے شروع میں، کہ اجماع کی اصل و اساس و اصل میں غیر شیعہ ہیں، اور ان کی اصل و اساس وہی اجماع ہے کہ وہ اپنے نظریے کی اساس اجماع کے ذریعے بناتے ہیں، لیکن شیعہ علماء جو ہیں وہ فقط اتفاق فقہاء کو حجت نہیں سمجھتے، بلکہ اگر وہ اتفاق اور اجماع فقہاء اس چیز کو کشف کرے کہ امام علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، کیونکہ تمام فقہاء اگر ایک نظریے پر اتفاق کرتے ہیں تو اگر اس طریقے سے کشف ہو جائے کہ امام کا نظریہ بھی ان میں شامل ہے تو وہ اجماع حجت ہوتا ہے، ورنہ اجماع حجت نہیں ہوتا۔ بہرحال غیر شیعہ فقہاء اور اصولیوں نے جو بحثیں کی ہیں ان کی بڑی کتابوں میں مستصفی اصول علامہ غزالی کی ہے، اور اسی طرح جناب رازی کی بڑی کتاب ہے اصول کی، اور باقی جو ان کے علماء ہیں انہوں نے اس پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہوئی ہے، اس کو ذکر کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہاں پر جو شیعہ نقطہ نظر ہے اس کو بیان کرنا ہے کہ شیعہ کے ہاں اجماع کی جو حجیت ہے وہ امام کی رائے کے ساتھ مشروط ہے۔ محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام اپنی کتاب المعتبر میں فرماتے ہیں کہ اجماع کی حجیت شیعہ کے نزدیک معصوم کے نظریے کے ساتھ مشروط ہے۔ فرماتے ہیں اگر 100 فقہاء شیعہ میں امام کا نظریہ نہ ہو تو وہ حجت نہیں ہوگا، اگر 2 فقہاء شیعہ کے ساتھ امام کا نظریہ موجود ہو تو ان کا قول حجت ہو جائے گا۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اپنی کتاب الذریعہ الی اصول الشریعہ میں فرماتے ہیں کہ اجماع کی حجیت کی علت امام کا ان میں موجود ہونا، چاہے کم ہوں چاہے زیادہ ہوں۔
تو اجماع حجت ہے امام کے قول کے ساتھ۔ تو اسی طرح باقی علماء نے بھی اس کو شرط قرار دیا ہے کس طریقے سے اجماع اور اتفاق فقہا کے ذریعے کشف کریں گے کہ امام کا نظریہ بھی اس میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں ایک تفصیلی کتاب لکھی ہے شیخ اسد اللہ تستری نے اپنے رسالہ مواسع اور مضایقہ میں اس کی باتیں کی ہیں، اور 12 طریقے اور 12 ذرائع بیان کیے ہیں فقہا کے اقوال کو جمع کر کے۔ ان میں جو مشہور ہے وہ 3 4 ہی ہے۔ طریقہ حس ہے، اس کو اجماع دخولی بھی کہتے ہیں، طریقہ تضمنیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ قدماء اصحاب کے نزدیک معروف ہے، سید مرتضی اور ایک جماعت نے اس کو اختیار کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا مجمعین اجماع کرنے والوں کے ضمن میں داخل ہونے کا علم اور یقین ہو، اس طرح کہ فقط امام علیہ السلام جو ہے معین نہیں ہے، وإلا یہ یقین ہے کہ امام ان کے ساتھ شامل ہے، ورنہ کیسے بڑے بڑے علماء اس نظریے پر اتفاق کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے قاعدہ لطف، کہ جب شیعہ فقہا میں سے بڑے بڑے علماء ایک نظریے پر اتفاق کر لیتے ہیں تو لطف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے تحت امام کو نصب کیا گیا ہے، امام معصوم کو معین کیا گیا ہے کہ اگر یہ حق پر نہیں ہے تو پھر ان میں اختلاف ڈال دیا جائے۔ تو اگر یہ اتفاق ان کا رہتا ہے ایک نظریے پہ تو پھر ان میں لطف کے تحت امام کا داخل ہونا بھی ضروری ہے۔ اس نظریے کو شیخ طوسی اور ان کے اتباع کرنے والوں نے اختیار کیا ہے۔ ایک ہے طریقہ حدس، یعنی جب شیعہ فقہا میں سے بڑے علماء ایک نظریے پر اتفاق کرتے ہیں تو ایک حدس اور ایک انسان کو گمان ہوتا ہے کہ جو رئیس ہے ان کا، جو امام ہے ان کا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوگا۔ طریقہ تقریر ہوتا ہے کہ یعنی امام معصوم کے سامنے ایک اتفاق شیعہ فقہا جلیل القدر علماء کا اتفاق ہو رہا ہے، تو امام علیہ السلام کے سامنے یہ ہے اگر ان میں کوئی خلل ہوتا تو امام علیہ السلام ان میں اختلاف ڈال دیتے، تو امام علیہ السلام ان کو تقریر اور تثبیت کر دیتے ہیں، یعنی ان کی گویا کہ تائید کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہرحال باتیں ہیں۔ اجماع کی ایک جو بحث ہوتی ہے اس کی تقسیمات کے حوالے سے، ایک اجماع محصل ہوتا ہے، یعنی جس کو فقیہ خود جا کر فقہا کے اقوال اور نظریات کی جستجو کر کے حاصل کرتا ہے اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ امام بھی ان میں شامل ہے۔ اجماع منقول ہے، کوئی دوسرا فقیہ اس کی تحقیق کرتا ہے، آگے اس کو نقل کرتا ہے کہ اس پر علماء کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ تو اجماع منقول کی حجیت کے بارے میں کافی باتیں موجود ہیں، نظریات موجود ہیں۔ ایک مشہور نظریہ یہ ہے کہ یہ حجت ہے چونکہ یہ خبر واحد کے باب سے ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ حجت نہیں ہے مطلقاً، چونکہ یہ خبر واحد کی حجیت کے باب میں داخل نہیں ہوتا۔ خبر واحد جو روایات میں سے ہوتی ہے وہ اس وجہ سے اس کو مانا جاتا ہے کہ وہ معصومین کے الفاظ کو نقل کرتے ہیں، وہ اس طرح اجماع کو یا نظریات فقہا کو جمع کر کے ایک روایت نہیں بناتے۔ تیسرا ایک نظریہ ہے تفصیل دیتے ہیں، یعنی فقہا کے اجماع کو نقل کرے تمام زمانوں میں، اس طرح کے انسان یقین کر لے کہ معصوم کا قول بھی ان میں شامل ہے۔ اور دوسرے اجماعات جن میں قاعدہ لطف یا دوسرے طریقوں سے معصوم کے قول کو کشف کیا جاتا ہے تو وہ حجت نہیں ہوتا۔ اس نظریے کو جناب شیخ انصاری نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ اس نظریے کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر محض اجماع منقول ہو تو خبر واحد کی حجیت کی دلیلیں اس کو شامل نہیں ہو سکتی، چونکہ خبر حصی کی حجیت کی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہے خبر واحد کی حجیت کی دلیلوں کے عنوان سے۔ اس روایت کو انہوں نے امام کے الفاظ کے طور پر نقل کیا ہے، اس کو مانا جاتا ہے، لیکن اگر ایک زمانے کے فقہا ایک نظریے پر اتفاق کر لیتے ہیں تو اس سے ہمیں حدث ہوتا ہے سین کے ساتھ، یعنی اندازہ گیری ہوتی ہے، ایک گمان ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اس کو خبر حصی نہیں کہہ سکتے، خبر حدثی کہتے ہیں۔ تو حجیت خبر واحد کی دلیلیں خبر حدثی کی حجیت کو شامل نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ جو شیخ انصاری نے تفصیل دی ہے کہ اگر تمام زمانوں میں تمام فقہاء شیعہ کا ایک نظریے پر اتفاق ہو تو اس میں ہمیں معصوم کے قول کو بھی کشف کرنے میں آسانی رہتی ہے، کیونکہ ایک تو شیعہ فقہا کا جو اتفاق ہے
اور ہمیں یقین ہے کہ وہ بغیر دلیل کے تو کوئی فتویٰ دیتے نہیں ہیں، اور یہ تمام زمانوں میں جب اتفاق پایا جاتا ہے تو اس سے ہمیں جو ہے کش ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کی رائے بھی ان میں شامل ہوگی۔ لیکن پھر بھی سید خوئی علیہ رحمہ اپنی مصباح الفقاہہ، حاشیہ، اجود التقریرات اور باقی کتابوں میں بہت زیادہ اجماعات کو اہمیت نہیں دیتے اور اس کی عدم حجیت کے قول کو اختیار کرتے ہیں۔ ایک اور اصطلاح بھی اجماع کے باب میں پائی جاتی ہے، اجماع مدرکی اور اجماع تعبدی۔ اجماع تعبدی تو وہ ہے کہ جہاں پر دلیل قرآن و سنت سے اس کی تائید میں موجود نہ ہو۔ اجماع مدرکی وہ ہوتا ہے کہ جہاں تمام فقہائے شیعہ ایک نظریے پر اتفاق کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ قرآن سے یا سنت سے معتبر دلیل بھی موجود ہوتی ہے، تو اس کو اجماع مدرکی کہا جاتا ہے۔